اور جو کہ زلفی بخاری صاحب کو وہاں پہ ہوئی ہے، سکا تو کے جواب دیا جی انہوں نے. ہم گئے تھے کہ جی 4 بندے اب کرونا کے بعد کھلنے لگے ہیں تو کوئی 4 بندے ہمارے لے لیں، کم از کم ایجنڈا یہی کیا گیا، لیکن اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. جو ہے یہی وجہ ہے کہ یو اے ای نے ہمیں بڑے آرام سے سفید جھنڈی کروائی ہے. انہوں نے کہا جی جب ہوگا، جب دیگ پک جائے گی تو پھر آ کے لے جائیے گا، فی الحال تو دیگ پکڑ رہی ہے جی. یہ ڈیسیشن جو ہے کہیں جانے کا یہ پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں یا فارن آفس کرتا ہے ان کی رہنمائی کے اندر؟ زلفی بخاری صاحب کیونکہ بے انتہا نزدیک ہیں وزیر اعظم صاحب کے اور فرسٹ لیڈی کے، تو ڈیفینیٹلی جس جگہ وہ گئے ہیں، ہمارا جو سفارت خانہ ہے اس کی تو جان نکل گئی ہوگی. انہوں نے تو ہر لیول کے اوپر میٹنگ ارینج کرنے کی کوشش کی ہوگی. آپ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں گئے ہیں، گورنمنٹ جو ہے یو اے ای کی اس نے ان کی بات نہیں مانی، تو بظاہر یہی لگتا چلیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات آپ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت کے نزدیک ہوگی. سر یو اے ای کے اندر انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہاں کوئی بندہ بات نہیں کرتا. یو اے ای کی بائی لیٹرل ٹریڈ ود انڈیا، یو اے ای کے جو وہاں ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر انڈینز کو جس طرح فوقیت دی جاتی ہے، انہوں نے سرکاری لیول کے اوپر مندر بنوا کے دیا ہے انڈینز کو. میں یو اے ای کی عرض کر رہا ہوں. انہوں نے ایک پبلک پہلی بار یو اے ای کے اندر ہوا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے جلسہ ارینج کر کے دیا ہے. اب عرض یہ ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت تھک ہیں اور ایڈوائزر لیول کا بندہ اس ریلیشن شپ کو انڈیا کے ساتھ کے یو اے ای ورسز انڈین ریلیشن شپ پہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. انسگنیفیکنٹ ہے. ہاں ہمارے لیے وہ 2-4 مزدور اور چلے جائیں، 5-6 بندے اور ہمارے جو کرین آپریٹ کرتے ہیں وہ چلے جائیں، وہ بالکل ایک الگ بات ہے. یو اے ای کی ایک شہزادی نے پاکستان کے حق میں ٹویٹ کیا تھا، بہت مشہور ہوا، یہاں اخباروں میں آیا. ٹھیک ہے سر، اس نے سر 5ویں دن انڈین تمام لیڈرشپ کی تعریف کی. میں نے وہ ٹویٹ خود پڑھی ہے، اور اس نے کہا کہ آئی ایم پراؤڈ آف انڈین لیڈرشپ، اور ان کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو لیڈرشپ تھی اس کے متعلق اس نے کہا کہ میں انہیں فالو کرتی ہوں. ٹھیک، تو یہ سر حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. ہم صرف پہلے ٹویٹ کو لے کے دور پڑے. ویسے سوشل میڈیا کے اوپر فوٹو شاپ کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دورہ ہے اور ہم تو اس کو بھگتتے رہتے ہیں. اب یہ ہماری سائیڈ آف سٹوری ہے. دوسری سائیڈ آف سٹوری یہ ہے کہ ان کے فارن آفس جو ہیں وہ گریڈیشن پہ بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں. مطلب اگر ایک منسٹر جائے اس کا پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک چیف ایگزیکٹو جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ایڈوائزر جائے اس کا بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو انہیں ڈیفینیٹلی جس گورنمنٹ میں یہ انہوں نے جا کے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے، ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی. ہم جب بھی جاتے ہیں مانگنے کی بات ہی کرتے ہیں نا جی. آج تک میں نے تو نہیں سنا کہ 73 سال میں ہم نے کچھ کبھی دینے کی بات کی ہو. ہمدم درینہ شاید مسکرا رہے ہیں اس بات پہ، لیکن ہم نے کیا کہا ہوگا کہ جی ہمارے بندے لے لیں، ہماری غربت بہت ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. تو اب یہ کہانیاں جو ہیں نا جی وہ پوری دنیا ہماری سنتی نہیں ہے. ہم اپنے ڈرائنگ روم کے اپنے ملک کے اندر رہ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ ہم واپس آ کے ان کا ذکر تک نہیں کرتے. تو یو اے ای تو ہمارے مسائل کی وجہ نہیں ہے. یو اے ای کہیں اس وجہ سے تو اوائڈ نہیں کر رہا ہمیں کہ کتے کرونا دی نہ لے کے کچھ مانگی نہ لین. اب مسئلہ یہ جی کہ جو آپ یہ دیکھیے کہ جو سروسز بھارت یو اے ای والوں کو دے سکتا ہے وہ ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہمارے بہت دور دور تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے. اور تیسری بات یہ ہے رئیس صاحب کہ اگر ہمارے کچھ لوگ پرائیویٹلی کرتے بھی رہتے جی کرتے ہوں گے، میں نہیں کہتا، لیکن ہم لوگ آفیشلی نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا آفیشلی کرتا ہے سارا کچھ. ان کی تجارت بھی بہت زیادہ ہے ہمارے سے، ان کے وہاں پہ جو ہے اکنامک جو ہوتے ہیں ان کے کلچرل ریلیشن مفادات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے کلچرل ریلیشنز بہت زیادہ ہیں. ان کے طائفے دیکھ لیں، ہمارے طائفے دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ یار آن ریکارڈ آ چکا ہے یہ بندہ کہ چائنا میں اس کو میٹنگ سے اٹھا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے کتنا کب عزت کروانا ہے اس ملک کو کہ ایک جو ناپسندیدہ آدمی تھا یو اے کی، سعودی عرب سے الگ اس کی ہمیں شکایت آئی، چائنا سے الگ آئی، بلکہ چائنیز نے تو لگی لپٹی رکھے بغیر اس کو میٹنگ سے ہی باہر نکال دیا. اس کو ہم نے اب یو اے ای بھجوا دیا. یار یہ کن کی حکومت ہے اس ملک پہ؟
رئیس صاحب حکومت تو جن کی ہے وہ سب کو پتہ ہے. وہ ریڈی والے سے آپ پوچھ لیں تو میرے سے زیادہ بہتر جواب آپ کو وہ دے دے گا. میں شاید ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہوں تو میرے لیے مشکل آ جائے. ابھی 24 گھنٹے پہلے مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں بازیاب ہوئے ہیں, اس کو تو رہنے دیں. 1 سال پہلے میں ہوا, 1 سال پہلے آپ ہو گئے تھے. اچھا اب بات یہ ہے جی کہ زلفی بخاری صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں جی وہ جو چورن بیچنے گئے تھے وہ اس مقدار میں نہیں بکا جس مقدار میں وہ لے کر گئے تھے. کوئی نہیں, ان کے اتنے پیٹ میں درد نہیں تھا یو اے ای والوں کے نا, اس کے کم بک گیا. ایک بات چودھری ظہیر صاحب نے کہی ہے جی کہ بال عمران خان کی کورٹ میں ہے, بالکل درست کہا انہوں نے. میں ان سے 100% نہیں بلکہ کئی لاکھ فیصد ایگری کرتا ہوں, لیکن عمران خان اس کورٹ میں نہیں ہے. کورٹ میں کوئی اور بندہ ہے. خان صاحب بہت دور ہیں, بلکہ وہ رش میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں. پتہ نہیں وہ انڈر پاس بنے گا کبھی, شاید اس کے نیچے سے آئیں گے, یا اورنج ٹرین چلے گی تو اس پہ بیٹھ کے آئیں گے, لیکن پتہ کوئی نہیں ہے. بی آر ٹی کا روٹ بھی چل رہا ہے. شیروں نے ہی چلانی ہے حکومت, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے کم از کم اعتراض نہیں ہے کہ مشیر چلائیں. ہو سکتا ہے وہ اس بندے سے جو چودھری غلام سرور صاحب ہیں, جو وزیر کیا ہے جی بازی, پتہ نہیں شو بازی نہیں کچھ اور, ہوا بازی, سوری میں معذرت چاہتا ہوں جی, میں الفاظ بابا, وزیر ہوا بازی, ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ کوئی مشیر ایسا ہو جو چلا لے. ہو سکتا ہے کہ ندیم بابر صاحب بہتر پیٹرول کی صورت حال کر دیں. اگر وزیر ہوتا تو شاید وہ 150 روپے کر دیتا, انہوں نے 100 روپیہ کرا دیا. گزشتہ دنوں میں نے ایران کی ایک ایئر لائن کے اوپر لکھا ہوا دیکھا, بادہ پیمائی ہوا بازی کا پرشن تھا, مجھے بہت پیارا لگا, بہت پیارا لگا. ان کی جو نیشنل ایئر لائن ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اب اس میں یہ جی کہ مشیر بالکل چلائیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن گورننس تو بہتر کر لیں نا. مشیر تو ہمارے جو جعلی ڈگری ہولڈر, مبینہ طور پر جعلی ڈگری ہولڈر وفاقی وزراء ہیں, ان سے بھی گئے گزرے کام کر رہے ہیں. جی صحیح. اب بخاری صاحب کا کاروبار کیا ہے واقعتاً مجھے بھی نہیں پتا. سنا ہے کہ جی پراپرٹی میں کوئی لین دین کرتے ہیں, کوئی اس حساب سے کچھ کرتے ہیں, پتہ نہیں پرانے گھر خریدتے ہیں. آخری اطلاع تک انہوں نے چائنا اور سعودی عرب میں لندن کی پراپرٹی بیچنے کی کوشش. جی میں نے یہی میں بتا رہا ہوں, وہ وہاں پہ جو ان کے تھے, جو بادشاہ ہیں اور ان کے شہزادگان ہیں, ان کے اوپر کر رہے تھے. اسی طرح وہاں جو بزنس مین تھے جب یہ گئے ہیں تو بزنس مین کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس وہاں پراپرٹیز ہیں, آپ وہ دیکھیں, میں نے بڑا اچھا ان کو رینوویٹ کیا, بڑی بڑی وہ ہیوج قسم کے مینشنز ہیں, پرانے ہسٹورک مینشنز بھی میرے پاس ہیں. اس طرح کے کام انہوں نے کیے تو انہوں نے ان کی شکایت کر دی. بالکل ہونی چاہیے تھی.